نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مختلف قسم کے مروڑ کی شکایت ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا اور جو ٹیوبولر سٹرکچرز ہیں باڈی میں، جس طرح فیلوپین ٹیوب یا آپ کے انٹسٹائنز ہیں، جو مروڑ قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں اینٹی سپازموڈک کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم سپازم کم کرنے کے لیے یا آپ کا یوریٹر جو ہے، گردے کی نلی جو ہے، اس کا سپازم جب ہو جائے تو اس کے ساتھ سیویئر قسم کا پین ہو سکتا ہے، اور اس سپازم کو کم کرنے کے لیے ایک دوائی جو کہ فلوروگلوسینول کے نام سے اویلیبل ہے، اس کا استعمال کراتے ہیں۔ فلوروگلوسینول یا ٹرائی میتھائل فلوروگلوسینول جو ہے، اس کی کمبینیشن اویلیبل ہے، اور اس کمبینیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک پوٹنٹ اور انتہائی کارآمد اینٹی سپازموڈک ہے۔ سو جو مروڑ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ کے ٹیوبولر سٹرکچر جس طرح انٹسٹائن، فیلوپین ٹیوبز، یوریٹر میں، ان میں جو ہے اس قسم کے درد کے لیے فلوروگلوسینول کی یہ کمبینیشن جو ہے ایک بہترین اینٹی سپازموڈک ہے۔ جب سپازم کم ہو جاتا ہے آپ کے ٹیوبولر سٹرکچرز کا، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو پین ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ختم ہو جاتا ہے۔ سو ایسی صورتوں میں جو آپ کو سپازموڈک پینز ہوتی ہیں، سپازموڈک پینز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سپازموڈک پینز آپ کو خصوصاً خواتین کے لیے اگر میں ذکر کروں تو اس میں جو یوٹرائن پینز ہوتی ہیں، جو مینسس کے دوران ڈسمینوریا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ لیبر پینز جب ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ خصوصاً ان لوگوں میں جن میں گردے کی پتھری ہو، یا یوریٹر میں جب وہ پتھری آ جائے یا گریول آ جائے اور یوریٹر کا جو کنٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے، یوریٹرک کولک یا رینل کولک جو ہے، ان صورتوں میں بھی اینٹی سپازموڈکس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور ایسی صورتوں میں پین سے آپ کو ریلیف حاصل ہو جاتا ہے۔ آئی بی ایس کا شکار جو لوگ ہیں، جن کو پیٹ میں مروڑ کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ کچھ کھاتے ہیں اور کھانے کے ساتھ ہی ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور وہ واش روم کی طرف جاتے ہیں، سو آئی بی ایس کے جو پیشنٹس ہیں ان لوگوں میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور کافی ایفیکٹولی ان کو آئی بی ایس کے سمٹمز جو ہیں، خصوصاً جو ڈائریا پری ڈومیننٹ سمٹمز ہیں آئی بی ایس کے، ان میں یہ کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اینٹی سپازموڈکس جو ہے، اس کے انڈیکیشنز تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو سپازموڈک پین ہوتا ہے اس میں کام آتا ہے۔ اس کے کانٹرا انڈیکیشنز کیا ہیں؟ کانٹرا انڈیکیشنز میں خصوصاً وہ لوگ جو اس کو ہائپر سینسٹیو ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، یا لیبر کے مختلف سٹیجز جو ہوتے ہیں ان میں ایکٹیو لیبر کے دوران اس کا استعمال نہیں کرایا جا سکتا، یا پھر خصوصاً وہ لوگ جن کے گردے کی چھوٹی سی پتھری وہ یوریٹر میں آئی ہو اور یوریٹر میں پھنس گئی ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے ہائیڈرونیفروسس ہو، تو یوریٹر کنٹریکشن جو یوریٹرز کی جو ہوتی ہیں وہ اس کڈنی کے سٹون کو ایکسپیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر آپ ان صورتوں میں اینٹی سپازموڈک دے دیں تو وہ سٹون وہیں پہ رہتا ہے، اور کڈنی کی جو سوجن ہوتی ہے یا ہائیڈرونیفروسس ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ سو ایسی صورتوں میں جو ہے تو اینٹی سپازموڈک کا استعمال نہیں کرایا جا سکتا، یا خصوصاً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اینٹی سپازموڈک کے ساتھ اور ایفیکٹس ہوتے ہیں، یعنی ان کا سر چکراتا ہے، ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں خواتین حضرات، جو لوگ اوور ڈوز ہو جاتے ہیں، لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ایکیوٹ ڈائریا میں اس کا استعمال کریں، ان کو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو سکتا ہے، اور اسی کی وجہ سے پیرالیٹک آئلیس ہو سکتا ہے، یعنی ان کے انٹسٹائن کی جو موٹیلٹی ہے وہ رک سکتی ہے، پیریسٹالسس رک سکتی ہے، اور ان کا پیٹ جو ہے وہ انتہائی حد تک سوج سکتا ہے۔ سو ایکیوٹ گیسٹرو انٹرائٹس میں جو ہے اینٹی سپازموڈک کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، السریٹو کولائٹس یا کرونز ڈیزیز۔ ایسی صورتوں میں اگر ان کو ایبڈومینل پین ہو، ایسی صورتوں میں آپ ان کو اینٹی سپازموڈک ہرگز استعمال نہ کرائیں، کیونکہ اس کے ساتھ ان کو ٹاکسک میگا کولن ہو سکتا ہے، یعنی ان کا کولن جو ہے، بڑی آنت جو ہے وہ انتہائی حد تک سوج سکتی ہے، اس میں گیس آ سکتی ہے، اور ان کا جو پخانے آنے کا جو عمل ہے وہ بند ہو سکتا ہے، اور ایسی صورتوں میں ان کا پیٹ جو ہے وہ انتہائی حد تک سوج سکتا ہے، اور یہ ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے انڈیکیشنز اور کانٹرا انڈیکیشنز جو ہیں وہ آپ کے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے، اور آپ کے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کس ٹائم لینی چاہیے اور کس ٹائم نہیں لینی چاہیے۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔